السلام علیکم دوستو، پنجاب اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ ہزاروں بستیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ پنجاب جو کبھی سرسبز کھیتوں اور زرخیز زمینوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، آج وہاں ہر طرف پانی ہی پانی اور تباہی ہی تباہی ہے۔ اب تک 25 اضلاع متاثر ہو چکے ہیں۔ سیالکوٹ، لاہور، قصور، جھنگ، ڈیرہ غازی خان اور یہاں تک کہ اب تو ملتان میں بھی سیلاب کی تباہی پھیل چکی ہے۔ صرف پنجاب میں اب تک تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گھر ڈوب گئے ہیں اور لاکھوں مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہاں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ سیلاب کیوں آیا؟ دوستو، اس سیلاب کی ذمہ دار صرف بارش ہی نہیں ہے۔ بارش کا حد سے زیادہ ہو جانا، کلاؤڈ برسٹ اور گلیشیئرز کا پیل، یہ تمام چیزیں مل کر ایک بڑے سیلاب کی تباہی لاتی ہیں۔ انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت بھی اس سیلاب کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جو دریا بہتے ہیں آخر یہ آتے کہاں سے ہیں۔ سب سے پہلے دریائے چناب کی بات کریں تو یہ مقبوضہ کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے۔ بھارت نے اس دریا پر تقریباً 7 ڈیم بنا رکھے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں تقریباً ایک ہی وقت میں بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو پاکستان میں بارشوں کا پانی ہوتا ہے اور دوسری طرف بھارت اپنے ڈیموں کا پانی کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی تباہی آتی ہے۔ دریائے راوی کی بات کریں تو یہ دریا بھارت کے ہماچل پردیش سے نکلتا ہے اور تقریباً 80 کلومیٹر تک پاک انڈیا بارڈر کے ساتھ بہتا ہے۔ بھارت اس پر بھی کئی ڈیم بنا چکا ہے اور جب چاہے پانی روک لیتا ہے اور جب چاہے پانی کھول دیتا ہے، لیکن ہمارے حکمران بھارت کی اس جارحیت کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دریائے جہلم اور سندھ کی بات کریں تو یہ بھی کشمیر اور شمالی علاقوں سے آتے ہیں۔ یہ تمام دریا آخرکار دریائے سندھ میں جا کر گرتے ہیں، لیکن جب بھارت اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے اور بارشیں بھی غیر معمولی ہو جاتی ہیں تو پھر پنجاب میں سیلاب تباہی مچا دیتا ہے۔ پنجاب میں یہ سیلاب کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ یہ سیلاب آنا ہر سال کا معمول بن چکا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے حکمرانوں نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ ہر سال آنے والا سیلاب پچھلے آنے والے سیلاب سے زیادہ بدتر ہوتا ہے اور زیادہ تباہی مچاتا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ بھارت اکثر جب بھی پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پاکستان کو اطلاع دیے بغیر ہی اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ پابند ہے کہ پہلے اطلاع دے۔ بھارت نے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑا اور پنجاب کے قصور، چونیاں، ساہیوال اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ لیکن دوستو، یہاں قصوروار صرف بھارت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم خود بھی ہیں۔ ہم نے دریاؤں کے اصل راستے پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کالونیاں بنا لی۔ خاص طور پر لاہور میں دریائے راوی کے کنارے کئی سوسائٹیز بن گئی، جیسے پارک ویو سٹی، ریور ویو اور میٹرو سٹی ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب راوی نے اپنا پرانا راستہ دوبارہ لیا تو ان سوسائٹیز کے پورے بلاک پانی میں ڈوب گئے۔ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنے گھر اور خواب چند لمحوں میں ہی بہتے دیکھتے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا اپنے گھر سے جتنا مرضی دور چلا جائے، آخرکار ایک دن وہ اپنے گھر ضرور واپس لوٹتا ہے، اور پھر جب اپنے گھر میں واپس لوٹتا ہے تو جو بھی اس کے گھر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاہور اور قصور کے بہت سے علاقے ڈوب چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سیلاب 1988 کے سیلاب سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والے سالوں میں یہ آفت اور بھی بڑی شکل اختیار کر لے گی، کیونکہ ہم نے اپنے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا، درختوں کو بالکل کاٹ کر رکھ دیا اور حالات کے مطابق پانی کو سٹور کرنے اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہم نے کوئی نیا منصوبہ نہیں بنایا۔ یہ جو آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جاپان کی تصویر ہے۔ 2011 میں جاپان میں خطرناک سونامی آیا تھا جس نے تقریباً آدھے جاپان کو ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جاپان نے اپنے شمال مشرقی ساحل پر تقریباً 395 کلومیٹر طویل یہ دیوار تعمیر کی۔ اس دیوار کے کچھ حصے اتنے بلند ہیں کہ وہ 15 میٹر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس دیوار کی بنیادیں زمین کے اندر تقریباً 25 میٹر تک گہری ہیں۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ آنے والی نہروں کا رخ موڑا جائے اور ان کی طاقت کو توڑا جائے، لیکن جاپان نے صرف کنکریٹ پر بھروسہ نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار منصوبہ شروع کیا گیا جس کا نام تھا گرین فارسٹ وال۔ اس ویژن کے تحت جاپان نے تقریباً 90 لاکھ درخت لگائے تھے۔ یہ سبز دیوار نہ صرف لہروں کی رفتار کو توڑتی ہے بلکہ ملبہ روک کر ساحلی ماحولیات کو بھی دوبارہ زندہ کرتی ہے، زمینی کٹاؤ سے بچاتی ہے اور انسان پھر سے فطرت سے جڑ جاتا ہے۔
اس طرح جاپان نے دنیا کو دکھا دیا کہ ٹیکنالوجی اور قدرت اگر ساتھ چلیں تو زندگی اور زمین دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک سال سیلاب آتا ہے، حکمران آتے ہیں، فوٹو سیشن کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، عوام کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کی طرف سے عوام کے لیے کوئی حفاظتی منصوبہ نہیں بنایا جاتا، اور ہر سال آنے والا سیلاب پچھلے سیلاب کی تباہی کو بھلا کر اپنی ہی ایک نئی داستان رقم کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے ڈیمز اور ذخائر بنا کر اس پانی کو روکیں اور پھر اس کو چولستان اور صحرائے تھر کی طرف منتقل کریں تو نہ صرف سیلاب کا خطرہ کم ہو جائے گا بلکہ وہ صحرا بھی زرخیز زمین میں بدل سکتے ہیں۔ پانی کے درست استعمال سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، زراعت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور خوراک میں خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ افغانستان کی ہی مثال لیں، وہ افغانستان جو کئی سال تک پاکستان سے سبزیاں خریدتا رہا، لیکن آج وہی افغانستان پاکستان کو سبزیاں فروخت کر رہا ہے۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ افغانستان نے پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر ایک صحیح سمت میں قدم بڑھایا ہے، لیکن ہم اب تک صرف باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ دوستو، مشکل کی اس گھڑی میں کئی فلاحی تنظیمیں میدان عمل میں ہیں، جن میں ایدی فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان ہلال احمر، فکسڈ اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جیسی جماعتیں متاثرہ لوگوں تک کھانا، صاف پانی، ادویات، کپڑے، خیمے اور دیگر ضروری سامان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ادارے ان خاندانوں کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ ایک پیغام دینا بھی ہے کہ ہمیں سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے کھانے پینے کا سامان ہو، کپڑے ہوں یا مالی امداد۔ یاد رکھیں، یہ آفت کل ہمارے دروازے پر بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں اب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دریا کے کنارے تعمیرات روکنی ہوگی، نکاسی آب بہتر بنانی ہوگی، بڑے ڈیمز اور نہریں بنا کر پانی کو محفوظ اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہوگا اور ان سب سے بڑھ کر دریا کا حق دینا ہوگا، ورنہ ہر سال یہی منظر پچھلے سال سے زیادہ بدتر طریقے سے دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان متاثرہ خاندانوں پر رحم کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو اس ناگہانی آفت سے نجات دلائے، اور ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی عقل اور فہم و فراست دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔